شیخ عبداللہ صاحب آپ کے سامنے افتتاحی کلمات پیش کریں گے. میں اس شعر سے ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ کون پڑھ سکتا ہے پانی پہ لکھی تحریریں، کون پڑھ سکتا ہے پانی پہ لکھی تحریریں، کس نے کیا لکھا ہے یہ آب رواں سے سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کے اس اہم اور بامقصد تقریب میں موجود بالخصوص آج اقبال کے دو نظمیں شکوہ جواب شکوہ کی تفہیم اور تشریح کے لیے جو معزز اور محترم میرے عزیز دوست نقاد صحافی محقق جناب شمیم طارق صاحب آپ سے خطاب فرمائی کے اسٹیج میں تشریف فرما مقتدر شخصیتیں، معزز خواتین حضرات، موضوع اقبال ہے. اس سے گفتگو کا آغاز بھی اقبال کے شعر سے کرنا چاہوں گا. میں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں شراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. میں اس ادبی تقریب کے افتتاح کی خوشگوار رسم انجام دیتے ہوئے بے انتہا خوشی محسوس کر رہا ہوں. بالخصوص مدنی ہائی اسکول کے ذمہ داران اور وہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ادبی تقریب کا اہتمام کیا ہے. اس موقع پر علامہ اقبال کی شاعری پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. ان کی نظم شکوہ جواب شکوہ پر بھی، شمیم طارق صاحب پر بھی، اور ان نظموں کی تفہیم اور تشریح کا حق ادا کریں گے. مگر میں آج سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے. میں کچھ بات دوسری بھی کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں اور اللہ نے ہمیں کچھ علمی ادبی ذوق بھی عطا کیا ہے. اس سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے. آج ہماری تہذیب، زبان، ثقافت اور ہمارے اقدار پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. جو طلبہ بذریعہ تعلیم اردو تعلیم سے اسکولوں میں اردو زبان اور اردو زبان کی ان اصناف پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے، اور وہ طلبہ اور طالبات جو دیگر ذرائع جیسے اردو کے علاوہ مراٹھی، ہندی، انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا وہ تہذیبی اثاثہ، ہمارا وہ ثقافتی اثاثہ، مذہبی اثاثہ، اس سے تو وہ بیگانہ ہے ہی. لیکن جو اردو بذریعہ تعلیم سے علم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی حالت بہت دیگر کو اور افسوسناک ہے.
اس لیے اب ایک وقت کی بہت اشد ضرورت ہے کہ صرف ایک اسکول یا ایک تنظیم نہ ہی وہ اس کا کام کا حق ادا کرے، بلکہ ہمیں ملت کی سطح پر ایک ایسے ذہن اور کردار کی آبیاری کی جائے جو اپنے مذہبی عقیدے، تہذیب اقدار اور ملی شناخت کی بقا کا ضامن بھی ہو۔ اقبال نے مرد مومن کے تعلق سے بات کہی ہے۔ اقبال فکری شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال سوز درو کے تعلق سے، نعرہ نیم شبی کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اقبال زیادہ مشترک رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کے جو کارنامے تھے، آج جو حالات ہے ہماری، آج جو ہمارے کردار ہے، بالخصوص اسپین کے عیسائیوں کا مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو بغض و عناد رہا ہے، وہ جگ ظاہر رہا۔ اس لیے کہ یہ تاریخ ہندوستان میں بھی نہ دہرائی جائے، ایسی آوازیں بھی اٹھتی ہے۔ اس لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے اور مختلف اسکولوں کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، سرپرست حضرات، ذمہ داران حضرات مل کر ایک ایسی فکری تشکیل کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ ملت محسوس کرے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کیا تھے، اور ہمارا یہ پیغام عام ہو جائے کہ مسلمان ان کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے۔ میرے ذہن میں کچھ منصوبے جو مسلسل میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اقبال کی مختلف علاقوں میں تفہیم و تشریح کے کام ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ تعاون اس نسبت سے نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی چندے کی گفتگو بات کروں آپ لوگوں سے۔ میرے ذہن میں اصل میں کچھ ایسے پروگرام کی تشکیل ہے کہ جن سے مسلمانوں کی وطن دوستی کے ساتھ ساتھ انسانیت دوستی کا بھی پیغام عام ہو۔ آپ میں سے جس حیثیت سے جو بھی چاہے وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ مثلا اس کا آغاز بمبئی سے اگر ہو رہا ہے تو میرے ذہن میں منصوبہ ہے کہ کیوں نہ ہم مالیگاؤں، بھیونڈی، جلگاؤں، پونا، اورنگ آباد، شولاپور، ایسی جگہوں پر ایسے پروگرام منعقد کریں اور اس سے ہمیں بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ انجمن اسلام نے دینیات کے تعلق سے پہلے بہت ہی بمبئی کی سطح پر کام شروع کیا، اس کے بعد مہاراشٹر کی سطح پر کام کیا، اور اس کے بعد اس نے آل انڈیا قومی سطح پر اس کا کام کیا، جس سے ایک ذہنی، فکری اور شعوری بیداری جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ آج کی تقریب میں جن نظموں کی تفہیم کی جائے گی ان میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ شمیم طارق صاحب کی تعلق سے میں تاریخی جملہ بھی اس لیے بھی نہیں کہوں گا کہ طرفداری کا، جانبداری کا الزام اس پر عائد ہوگا، مگر یہ توقع بڑا حق ہے کہ وہ ان نظموں کی تفہیم اور تشریح کا حق ادا کریں گے۔ آج موجودہ دور میں ہر آدمی اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، کیا ہم
اپنا انداز بیان، ہمارا حسن کلام، حسن طلب اور حسن ادا واقعی اس لائق ہے کہ ہم کسی کو متاثر کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنی کردار سازی اور ہماری اعلیٰ اقدار جو ہماری روایات رہی ہے، اس کا بہترین صلہ یہی ہے کہ جہاں ہماری اپنی مذہبی تشخص، ہماری سماجی ذمہ داریاں ہمیں اس بات کی اور دعوت دیتی ہے کہ آج آنے والی نسلیں جن کو اب تک کے ہم نے صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کی، ہم صرف محدود ہو کر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہم برادران وطن کو متاثر کر رہے ہیں، ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس طریقے کے پروگرام نہ صرف زبان و بیان کی اصلاح کی اور دل بستگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، بلکہ ہماری فکری شعور کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ آپ نے اس بامقصد تقریب میں مجھے شرکت کرنے اور افتتاح کرنے کی دعوت دی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انجم اسلام کے توسط سے جو بھی کام، جس طریقے کا تعاون آپ کے درکار ہو، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہاں آنے کے بعد وہ کہیں بھی نا امید نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اقبال کے اشعار نے، میں نے کئی لوگوں کی شخصیتوں کی طرف جب ان کی سرگزشت پڑھی، ان کے کارنامے پڑھے، تو کہا کہ کچھ اقبال کے اشعار نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور ان کی شخصیتوں میں جو ہے نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال ہی کو عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ میں بہت بہت متشکر ہوں تمام منتظمین کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلائے، عزت افزائی کی اور اپنے خیالات و جذبات کی تفصیل کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عجیب قدرت ہے خدا کے گلے میں، اس کے وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔